بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے مسلمانوں، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کتابی مسلم۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا جو باب ہے، جو ٹاپک ہے صحیح بخاری میں، وہ ہے جو لوگ جمعہ کی نماز کے لیے نہ آئیں، جیسے عورتیں، بچے، مسافر اور معذور وغیرہ، ان پر غسل واجب نہیں ہے۔ مطلب کہ کیا جو لوگ جمعہ کی نماز نہیں پڑھ رہے جمعہ کے دن، کیا ان پر بھی غسل واجب ہے یا نہیں؟ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسی کو واجب ہے جس پر جمعہ واجب ہے۔ تو دوستو، اس بارے میں جو احادیث یہاں موجود ہیں، حدیث نمبر ہے 894، 895، آگے ہے حدیث نمبر 896، 97، حدیث نمبر 898، اور اسی باب کی ہے حدیث نمبر 899 اور حدیث نمبر 900۔ پھر آگے باب اور ہے، تو ہم یہ احادیث آج آپ کو پڑھ کر سنائیں گے، آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 894، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ تم میں جو شخص جمعہ پڑھنے آئے تو غسل کرے۔ حدیث نمبر 895، ہم سے عبداللہ بن مسلمہ کانبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے صفوان بن سلیم نے، ان سے عطا بن یسار نے، ان سے ابو سعید خدری نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بالغ پر جمعہ کے دن غسل واجب ہے۔ آگے ہے حدیث نمبر 896، ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ طاؤس نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں تو بعد میں آئے لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے، فرق صرف یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں بعد میں۔ تو یہ دن جمعہ وہ ہے جس کے بارے میں اہل کتاب نے اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتلا دیا۔ اس کے بعد دوسرا دن ہفتہ یہود کا دن ہے اور تیسرا دن اتوار نصارہ کا۔ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ پھر آگے ہے حدیث نمبر 897، اس کے بعد فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے اللہ تعالیٰ کا ہر 7 دن میں ایک دن جمعہ میں غسل کرے، جس میں اپنے سر اور بدن کو دھوئے۔ حدیث نمبر 898، اس حدیث کی روایت ابان بن صالح نے مجاہد سے کی ہے، ان سے طاؤس نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہر 7 دن میں ایک دن جمعہ میں غسل کرے۔ پھر آگے اسی باب کی حدیث نمبر ہے 900، اس سے پہلے ہے حدیث نمبر 899، ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شبابہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ورقاح بن عمرو نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے مجاہد نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو رات کے وقت مسجدوں میں آنے کی اجازت دے دیا کرو۔ آگے ہے حدیث نمبر 900، ہم سے یوسف بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبید اللہ بن عمر نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی تھیں
جو صبح اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا کرتی تھیں۔ ان سے کہا گیا کہ باوجود اس علم کے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو مکروہ جانتے ہیں اور وہ غیرت محسوس کرتے ہیں، پھر آپ مسجد میں کیوں جاتی ہیں؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ پھر وہ منع کیوں نہیں کر دیتے؟ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ تو دوستو، آپ نے آج یہ چند حدیث سنی۔ اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔